رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ اللہم ربی زدنی علما۔ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو ہم منتظر ہوتے ہیں اور اس کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تیاریاں ہیں کہ ختم ہی ہونے میں نہیں آتی، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو نہ صرف اس کی تیاریاں کھانے پینے کے لوازمات کے حد تک کرتے ہیں یا اس کو محدود رکھتے ہیں، اور اپنی فکری اور عملی تیاری کہ میرا کیا ٹائم ٹیبل ہوگا عبادات کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، حقوق و فرائض کے لحاظ سے، تو وہ بہت زیادہ خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ الحمدللہ رمضان میں ہماری گفتگو رہی، اور چھوٹے چھوٹے نکات اور چھوٹے چھوٹے ٹپس ہم نے ایک دوسرے کے لیے حاصل کیے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کی کہ اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکیں۔ پہلا عشرہ جو کہ رحمت کا عشرہ تھا وہ بھی گزر گیا، دوسرا عشرہ جو کہ بخشش اور مغفرت کا عشرہ تھا وہ بھی گزر گیا، اور اب دیکھیے وقت کی تیز رفتاری اور سرعت کہ اب رمضان کا آخری عشرہ آ چکا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے بتایا ہے کہ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں مل کر کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزادی حاصل کرنے والوں میں شامل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادریک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی صورت ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معاملات پہ سے پردہ بھی اٹھایا ہے اور خوشخبریاں بھی دی ہیں۔ پھر مزید جب ہم قرآن کی تفسیر احادیث کے ذریعے سے بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں بات بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ آج جو ہم گفتگو کریں گے شب قدر کے بارے میں، اس میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی رات ہے اور اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ شب قدر ہے کیا؟ شب قدر جیسے کہ ابھی میں نے تمہید میں بات کی کہ شب قدر آخری عشرے میں آتی ہے، اور ہم احادیث کے پراپر ورڈز ان کے الفاظ کے ذریعے سے بھی دیکھیں گے کہ اس کے کیا دلائل ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ آخری عشرہ جو آغاز ہو چکا، اور ابھی آپ نے سورہ قدر کی تلاوت بھی سنی، اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل امین اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے کے وقت تک۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ رات نصیب فرمائیں، اور ہم وہ لوگوں جو کہ اس رات کو تاک راتوں میں تلاش کرنے والے ہوں انشاءاللہ۔ اب جو یہ ذکر آئے کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہے، تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ثواب
1000 مہینے کا ایک رات میں کیوں لکھ دیا گیا؟ سنن الکبریٰ للبیہقی کی حدیث نمبر 8785 باب فضل لیلۃ القدر میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت لمبی عمریں ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں اور کم ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج و افسوس ہوا۔ اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رات یعنی شب قدر مرحمت فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کو اس پر بہت رشک آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے شب قدر کا نزول فرمایا۔ تو جناب یہ ہے اس کی دلیل کہ 1000 مہینے کا ثواب کیوں ہے۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ شب قدر کے فضائل کیا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر کو ایمان کے ساتھ اور ثواب کے ساتھ عبادت میں گزارے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں۔ وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یا کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح 2096 نمبر کی حدیث ہے۔ شب قدر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ قدر کے معنی ہے عظمت و شرافت کی۔ چونکہ یہ رات بھی بڑی عظیم رات ہے، اسی لیے ہمیں معلوم ہے نا کہ اس کا نام بھی لیلۃ القدر ہے۔ پھر یہ رات، یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی نزول ہوتا ہے اور وہ زمین پر آتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ابھی بات بھی کی۔ اس لیے قدر کا مطلب یہاں پر یہ آیا، اور اس کے علاوہ قدر سے مراد تقدیر بھی ہے، یعنی گویا 3 اس کی باتیں ہو گئیں فضیلت کی نا، یہ تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو یہ جناب اس کی وجہ تسمیہ ہوئی۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی ایک چوتھی وجہ بھی ہے۔ قدر کے ایک معنی ضیق کے بھی ہیں۔ ضیق کے معنی کیا ہے؟ تنگی کے۔ چونکہ اس رات میں زمین پر فرشتے اس قدر زیادہ اور کثیر تعداد میں ہوتے ہیں کہ زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو تھوڑا سا تصور کیجئے گا اس رات کی فضیلت۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ شب قدر کے تعین سے متعلق کچھ احادیث۔ اکثر روایات میں بلا تعین رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے، اور یہی سب سے مناسب اور بہتر بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک روایت میں یا کئی روایتوں میں بلکہ 21ویں شب کا اشارہ ملتا ہے۔ ایک اور روایت میں 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم مذکور ہے۔ ایک اور روایت میں صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے 27ویں شب کو شب قدر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرنے کا ہمیں حکم دیا، اور وہ 27ویں رات ہے۔ یہ صحیح مسلم کی
2835 نمبر کی حدیث ہے اور باب فضل لیلۃ القدر ہے۔ شب قدر کی علامتیں لوگوں کو کافی اس بات میں میں نے دیکھا ہے عمومی طور پر اس پہ ذکر کرتے ہیں یا ان کو دلچسپی ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا شب قدر کی کچھ نشانیاں بھی ہیں۔ سلف صالحین اور اہل اللہ کے تجربات کی روشنی میں بھی کچھ چیزیں ثابت ہیں۔ اس مخصوص رات میں فرشتوں کی نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کا اطمینان اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ قرآن میں جیسے ذکر کیا گیا نا کہ ہم مومنین کے دلوں پہ سکینت نازل کرتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سکینت بھی جو ہے نا وہ محسوس ہوتی ہے، دلوں پر رقت بھی طاری ہوتی ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایک حضوری قلب، ایک خشوع خضوع کا معاملہ، ایک رب تعالیٰ کو محسوس کرنے کی بات، یا یہ کہ رب سے تعلق قریب محسوس ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ ہم اگر ذوق شوق سے انشاءاللہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ معاملات پھر جب محسوس ہوتے ہیں۔ پھر اور کہا جاتا ہے کہ اس رات نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی کا احساس ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک رات معتدل رات ہوتی ہے، اور اس رات میں کیف و سرور کی کیفیت چھائی رہتی ہے۔ تو میں یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آ جاتی ہے بات شب قدر اور اعتکاف کی۔ یہ دیکھیں کہ ان دونوں کا بھی آپس میں ایک رشتہ بن جاتا ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اعتکاف کا مقصد بھی دراصل شب قدر کی تلاش ہے، اسی لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کی تلاش کے لیے پورا رمضان اعتکاف کیا کرتے تھے، بعد ازاں آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے۔ اب تھوڑا سا اور گہرائی میں دیکھتے ہیں کہ شب قدر اور اعتکاف کا کیا آپس میں جوڑ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورے ماہ رمضان کا اعتکاف فرمانا، میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھوں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے میں اعتکاف فرمایا، ایک ایسے ترکی خیمے میں اعتکاف فرمایا جس کے دروازے پر چٹائی لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے عشرے کے شروع میں اپنے دست مبارک سے چٹائی کو پکڑ کر خیمے کے ایک کونے میں کر دیا اور اپنا سر مبارک باہر نکال کر لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے لیل القدر کی تلاش میں پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے وحی کی گئی کہ لیلۃ القدر کی یہ رات آخری عشرے میں۔ جیسے کہ شروع میں ہم نے سورہ قدر کی تلاوت بھی سنی اور ترجمہ بھی سنا۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص اس آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اعتکاف کرے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ وہ رات طاق راتوں میں سے ہے اور میں اس رات کی صبح کو پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ میں یہ بات سوچ رہی ہوں کہ کتنے خوش نصیب وہ لوگ تھے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ صحبت اور معیت جو ہے وہ
نصیب ہوئی۔ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ہم جیسے بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں نا روزہ کھولتے وقت بھی یا حالت روزے میں بھی یا ویسے بھی، کہ آخرت کے روز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر سے جام بھی نصیب ہو۔ اور میں سمجھتی ہوں یہ سب سے بڑی ہماری کامیابی یا خوش قسمتی ہوگی۔ تو اس وقت بھی ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور آمین کہتے ہیں ہماری دعاؤں کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دو چیزیں نصیب فرمائے۔ اب آپ دیکھیے جناب، اعتکاف کا میں دیکھ رہی ہوں معاشرے میں ذوق شوق نظر آ رہا ہے، اور مجھے بڑی خوشائن بات لگتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے جب میں نوجوانوں کو دیکھتی ہوں کہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور وہ بڑے ذوق شوق سے اعتکاف کی پلاننگ بھی کرتے ہیں اور اعتکاف کرتے بھی ہیں۔ تو آفرین ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو، اس نوجوانی کی عبادت کو قبول کرے۔ نوجوانی کی عبادتوں کے لیے تو بہت زیادہ خوشخبریاں بھی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ معتکف کے لیے اجر و ثواب کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جن نیکیوں سے یہ بریکٹ میں ہے کہ وہ اگر نہیں کر پاتا، مثال کے طور پر اگر وہ اعتکاف میں ہے تو کوئی جنازہ، تدفین یا اس طرح کی چیزوں میں نہیں شرکت کر پاتا، تو حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں اس کے لیے یہ تمام نیکیاں اس معتکف کے لیے لکھ دی جاتی ہیں جتنے کہ کرنے والے کے لیے لکھ دی جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو مقیم ہوتا ہے نا، وہ تو نہیں پھر ان چیزوں میں شریک ہو سکتا۔ اور یہ ابن ماجہ باب فی ثواب الاعتکاف کی 1718 نمبر کی حدیث ہے۔ اتنی سادہ ہم نے فضیلتیں دیکھی، خوشخبریاں دیکھی، حضرت جبرائیل امین بھی آتے ہیں اور زمین پہ بھی آتے ہیں اور فرشتوں کے جھرمٹ میں آتے ہیں، اور زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود بھی تنگ ہو جاتی ہے، مومنین کے قلوب پر سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتے ہیں۔ لیکن اتنا مجھے دکھ ہو رہا ہے، اس وقت تکلیف سے میں یہ بات رکھ رہی ہوں، اور اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں شامل، کہ شب قدر سے محروم شخص جو ہے وہ کون ہوگا، اور کیا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1944 ہے، اور باب ہے ما جاء فی فضل شہر رمضان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر یہ مہینہ آ چکا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ساری ہی بھلائیوں سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعی بڑا محروم ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے، تھوڑی سی میں یہ بات کرنا چاہوں گی، تھوڑی گائیڈنس، کہ شب قدر کے اعمال کیا ہو سکتے ہیں۔ میں یہ بات اپنے پہلے بھی شاید کچھ سیشنز میں کہہ چکی ہوں، اور میں یہ رہنمائی کرتی ہوں اور کرنا بھی چاہتی ہوں کہ جو چیزیں، جو مخصوص عبادات یا اعمال آپ کو عام لوگوں کے بنائے ہوئے ملتے ہیں، یا کوئی بھی وہ لوگ جو کہ سنت اور حدیث کے ذریعے سے وہ باتیں ہمیں نہیں بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ پلیز خدا را ان باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، اور جو ہمارا سیدھا سادہ دین ہے جو کہ ہمیں قرآن سے اور حدیث سے ہیں ہزاروں لاکھوں بلکہ، تو ان سے جو رہنمائی ملتی ہے اس کو سٹک کریں، وہ آسان راستہ بھی ہے اور وہ اللہ کے یہاں قابل قبول بھی ہے۔ تو جیسے کہ کوئی وہی ان مخصوص اعمال سے
یا آج کل تو یہ واٹس ایپ کا بھی دور آ گیا ہے، یا اخباروں میں بھی بعض دفعہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی پرچے بھی بٹ رہے ہوتے ہیں کہ فلانی رکعت میں اس طرح پڑھے، فلانی رکعت میں یہ صورت پڑھے، اتنی رکعتیں پڑھیں، یہ کرے وہ کرے، اس طرح تو میں نے میرے خیال واضح کر دیا ہے۔ وہ ان چیزوں کو ایٹ رینڈم جو ہے نا، بغیر کسی لاجک کے یا بغیر کسی جینون نالج کے چیزوں کو اندھا دھند فالو نہ کیا کرے۔ تو شب قدر میں کوئی مخصوص اعمال، اذکار یا اجتماعی عبادت ثابت نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے طور پر نماز، تلاوت قرآن، ذکر اذکار، اور ظاہر ہے وہ اذکار قرآنی اذکار ہوتے ہیں، جو مسنون اذکار ہوتے ہیں وہ قرآن سے ہوتے ہیں یا احادیث سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا ہر شخص اپنے طور پر شب قدر میں ان میں مشغول رہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دعا جو ہے نا، حدیث میں کہا گیا ہے نا کہ دو حدیثیں چھوٹی سی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ دعا عین عبادت ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ دعا مغز عبادت ہے، یعنی برین ہے۔ دعائیں آپ کرتے جائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ مسنون، آپ کے پاس اذکار اور دعائیں کی کتابیں ہیں یا جو آپ کو یاد ہے، اوتھینٹک ایپس بھی ہیں، ہماری حصن المسلم ہے یا اسلام 360 ایپ ہے، اس طرح کی احادیث ہیں، وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو جو دعائیں آپ کے پاس ہیں جو اوتھینٹک وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو اللہ نے جس خطے میں بھی یعنی پیدا کیا ہے، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، تو آپ اپنی مادری زبان میں جو بھی دعا آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اگر ہم اس کو اجتماعی طور پہ اگر پڑھیں گے تو پھر وہ عربی کے لحاظ سے عنا اور اس طرح سے ہو جائے گا، اے اللہ، بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، پس آپ مجھے بھی معاف کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ سنن ترمذی کی یہ 3513 نمبر کی حدیث ہے۔ تو یہ جو دعا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو سب کو یاد ہی ہوگی، تو یہ ضرور گاہے بگاہے جو طاقتیں آئیں گی انشاءاللہ آ رہی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے، تو اس کے اندر یہ دعا کثرت سے پڑھتے جائیں۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا میں اور آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ استغفار، سید الاستغفار پڑھتے جائیے، یا پھر کوئی بھی آپ کو استغفار یاد ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں، کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھیں، لا الہ الا اللہ ہو، یا سمپل آپ استغفر اللہ کی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھیں کثرت سے۔ تو دیکھیں ہمارا دین تو بڑا سمپل ہے، اگر آپ 20 نوافل پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ 100 نہیں پڑھ سکتے، آپ جو حسب مقتدرت آپ جو عبادت کر سکتے ہیں حضوری قلب کے ساتھ وہ کریں۔ وہ رب تو آسمان دنیا پر پورے سال میں آتا ہے، رات کے پچھلے پہر میں، اور حدیثوں کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ وہ تو رات کے کئی پہروں میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور خود ہمیں پکارتا ہے۔ لیکن میں یہ اپنے آپ سے اور ہم سب ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ کیا وہ رب، وہ خالق، وہ پالنہار جس نے ہمیں پیدا بھی کیا اور جو ہمیں سب کچھ بغیر مانگے عطا کرتا ہے، کیا ہم اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں؟
انشاءاللہ اگر تو ہم مس کرتے ہیں تو ہم اب اس رمضان میں ابھی سے یہ کوشش کریں گے کہ فجر سے آدھے گھنٹے پہلے، فجر کی اذان سے آدھے گھنٹے پہلے بے شک اٹھ جایا کریں، بلکہ 15 منٹ پہلے اٹھ جایا کریں۔ اتنی ساری ایپس ہیں، جن ایپس کا میں نے ذکر بھی کیا جو اوتھینٹک ایپس ہیں، اور ایسی کلاکس بھی ہیں جس کے اندر آٹومیٹڈ پروگرامنگ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو یور لوکیشن۔ ایسی گھڑیاں بھی ہیں جو کہ خود بخود ٹائم اکارڈنگلی کر رہی ہوتی ہے، اور اذان بھی ہوتی ہے۔ بہت کچھ ہے، ہم کتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ نصیب کرے کہ اگر ہم 15 منٹ پہلے، آدھے گھنٹے پہلے، اور کرنے والے تو بہت کچھ کرتے ہیں، اگر ہم اس بات کی عادت ڈال لیں تو کیا ہی اچھی بات ہوگی۔ میں اپنے سننے والوں سے بھی گزارش کروں گی کہ جو بھی نفلی عبادات ہوتی ہیں اس کا ایک دوسرے کو ترغیب دینے کے لیے آپ نے گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ، بہن بھائی، دوست جو بہت قریبی ہیں، عزیز دینی ساتھی، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ترغیب دینے کے لیے، موٹیویشن کے لیے تو آپ ضرور ذکر کر سکتے ہیں کسی وقت، یعنی ان پبلک نہیں، لیکن جنرلی میں اپنی ساری کلاسز میں اسٹوڈنٹس کو پیار سے سمجھاتی رہی ہوں اور ان کو یہ نصیحت کرتی رہی ہوں کہ اپنی نوافل عبادات کو مخفی رکھا کریں، کیونکہ حدیثوں میں ہماری یہ رہنمائی ہوئی ہے کہ ہم اگر وہ کریں گے تو ایک تو ریاکاری ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جب ہم اس کا ذکر بار بار کریں گے نفلی عبادات کا یا نفلی صدقات کا یا جو بھی نیکی ہم کر رہے ہیں، تو وہ پھر تو دنیا میں ہی اس کا حساب برابر ہو جاتا ہے، آخرت میں پھر وہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، میرے بچوں جو میری بات سن رہے ہیں، اس بات کو پلیز نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک پارہ تلاوت کر سکتے ہیں اس رات میں، یا اس سے کم، اس سے زیادہ، وہ ضرور کریں۔ اور نوافل کی بات ہم نے کر لی، رو کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، سچی توبہ کریں، توبۃ النصوح۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے نا ہماری معافی کو قبول کریں گے۔ حسب استطاعت صدقہ دیں، ان راتوں میں صدقہ بھی آپ کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ آخر میں یہ دعا کے ساتھ اس بات کو سامنے رکھوں گی کہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنی ضرور ذہنی طور پر تیاری بھی کریں گے، اور مغرب کی اذان ہوتے ہی ہم فکر میں رہیں گے کہ ہمارا جو یہ طاق راتوں کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کتنا زیادہ قیمتی ہے۔ تو بعض دفعہ ہم سے اس طرف توجہ نہیں ہو پاتی، تو اس میں پھر اگر آپ کوئی گھریلو کام بھی کر رہے ہیں تو آپ ہم اس کا ورد شروع کر سکتے ہیں نا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس کا ورد کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اور پھر جب آپ عشاء اور تراویح وہ سب کی عبادات اور دعائیں اور فجر تک انشاءاللہ ان عبادات کا اہتمام کریں، التزام کریں، انتظام کریں۔ ایک بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ یہ کہ صرف 27ویں شب پہ اپنی نظر کو مرکوز نہ رکھیں پلیز۔ جیسے ہم نے حدیث کے ذریعے سے بھی دیکھا کہ آخری عشرے کی ان 5 طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں شب، 27ویں اور 29ویں، ان 5 شب میں ہم نے انشاءاللہ بہترین عبادت کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں، اور اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ قدر کی جہاں پہ بات ہوئی تھی کہ آخری بات ہی کروں گی کہ تقدیر لکھی جاتی ہے، اس لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے نا کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ تو پھر ہم نے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے رزق کے لیے، اور رزق صرف مال ہی نہیں ہے، رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے، اولاد بھی آ جاتی ہے، تمام نعمتیں بھی آ جاتی ہیں، علم بھی، صلاحیتیں بھی۔ تو تقدیر کے لیے بھی بہت دعائیں کریں۔ اب اس دعا کے ساتھ اس نشست کا اختتام کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے آج اپنے لیے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا، اور ہم طاق راتوں میں شب قدر کو ذوق و شوق سے تلاش کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو اور دعاؤں کو قبول کریں، اور تقدیر کے
بہترین فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔